ناظرین، عید سے پہلے ہم نے دیکھا حکومت نے انتخابی اصلاحات کی بات کی، الیکٹرانک ووٹنگ نظام کو رائج کرنے کی بات کی، لیکن عید گزری اور عید سے پہلے جب شہباز شریف ملک سے باہر جانے لگے، عدالت نے ان کو اجازت دی تو حکومت نے ان کو روکا اور وہ معاملہ سامنے آنے کے بعد ایسا لگا کہ وہ انتخابی اصلاحات کی بات اور وہ ایجنڈا کہیں پیچھے چلا گیا اور اب صرف شہباز شریف کو روکنے سے متعلق، ان کے عدالتی فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے سے متعلق اور اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں سے متعلق اس وقت حکومتی اجلاسوں میں اور کابینہ کے اجلاسوں میں بات کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے اور وجوہات وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے بتائی گئیں، چونکہ وہ میاں نواز شریف کے گارنٹر تھے اور میاں نواز شریف بھی چند ہفتوں کی اجازت اس ملک سے باہر گئے تھے اور آج تک وہ واپس نہیں آئے، تو اسی لیے اب شہباز شریف پر بھی حکومت کو اعتماد نہیں ہے کہ اگر وہ چلے گئے علاج کے غرض سے باہر تو شاید وہ بھی واپس نہیں آئیں گے، اور یہی وجوہات بیان کرتے ہوئے شیخ رشید نے کیا فرمایا، ذرا آپ یہ سنیے گا۔ نیب کی سفارش پر شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے۔ نیب کا ریفرنس جو ہے ٹرائل پر ہے اور اجازت دینے کی وجہ سے شہباز شریف کا کیس تاخیر کا باعث بن جاتا ہے اور ان کو اپنے بھائی، ان کے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا۔ اس کیس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے، 4 ملزم جو ہے وہ اس کیس میں شہباز شریف کے خلاف الزامات کے ناطے میں وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں۔ اگر ان کو اجازت دیتے تو وہ ایویڈنس کو ٹیمپل کر سکتے ہیں اور جو سلطانی گواہ ہے ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کی پوری توجہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف پر اور ان کو ملک میں روکنے پر ہی مرکوز ہے۔ اگر حکومت ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو کیا یہ حکومت کی کوئی بہت بڑی کامیابی ہوگی؟ اور پھر جو وقت حکومت اس معاملے پر صرف کر رہی ہے، کیا وہ آنے والے بجٹ جو کہ چند ہفتوں میں آنا ہے اور عوامی مسائل کے حل کرنے میں نہیں لگنا چاہیے؟ اس پر اور کچھ دیگر موضوعات پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائی سود ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ شہباز شریف صاحب کے معاملے سے ذرا شروع کرتے ہیں، پھر جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ ہے، پھر PDM بھی ایک بار پھر متحرک ہونے لگی ہے، اس ماہ کے آخر میں ان کا سربراہی اجلاس بھی ہونا ہے، پیپلز پارٹی اس سے بالکل آؤٹ دکھائی دے رہی ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے، لیکن یہ شہباز صاحب والا معاملہ کس طرف آپ کو جاتے دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ان کو اگر ملک میں روک لیا جاتا ہے، حکومت کامیاب ہو جاتی ہے، یہ کیا کوئی بہت بڑا کارنامہ اور کامیابی ہے حکومت کی؟ ظاہر ہے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوگا، نہ میرا خیال ہے حکومت کو اتنی توجہ صرف کرنی چاہیے، اس کو ظاہر ہے پرفارمنس کی طرف توجہ دینی چاہیے، گورننس کی طرف توجہ دینی چاہیے، لوگوں کی فلاح اور بھلائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ تو پولیٹیکل ٹیکٹکس ہیں، کوئی باہر چلا گیا نہیں گیا، اور دوسرا شہباز شریف ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ دیر باہر رہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ قائد حزب اختلاف ہیں، زیادہ سے زیادہ مہینہ رہیں گے پھر وہ آ جائیں گے، تو اس لیے جو حکومت کہہ رہی ہے میرا خیال ہے لوگوں کے ذہنوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں آ رہا۔ تو پھر سہیل صاحب، اتنا حکومت کیوں پھر اس معاملے کو لے کر سیریس ہے؟ اگر وہ مہینے زیادہ سے زیادہ 2 مہینے بعد ان کو واپس ہی آنا ہے تو پھر حکومت تو پورا زور لگا رہی ہے کسی طرح وہ باہر نہ جا سکیں، موقع دینا چاہیے حکومت کو۔ اگر وہ نہیں آتے واپس تو پھر ظاہر ہے ایکسپوز کرنے کا موقع ملے گا حکومت کو۔ میرا خیال ہے حکومت اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر یہ باہر چلے جاتے ہیں تو یہ تاثر ہوگا کہ وہ مقتدرہ کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں چلے گئے ہیں، اور حکومت جو ہے، حکومت یہ نہیں چاہتی یہ تاثر دے کہ مسلم لیگ نون اور مقتدرہ کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ صحیح۔ تو سہیل صاحب، یہ وجہ ان کی باہر جانے کی، اس وقت آپ کو یہ علاج ہی کے لیے باہر جا رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کا ایک روٹین چیک اپ ہونا ہے، لیکن بنیادی مقصد کیا میاں نواز شریف سے بالمشافہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ معاملات سمجھانے ہیں؟ جو اس وقت تناؤ کی کیفیت تھی، کشیدگی بڑھ رہی تھی، تلخی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، اس کو کم کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے؟ بظاہر بالکل جو آپ نے باتیں کہی ہیں یہی لگتا ہے کہ یہی کریں گے کہ ظاہر ہے علاج بھی کرائیں گے یا اپنا معائنہ کرائیں گے، ساتھ ظاہر ہے نواز شریف وہاں ہیں تو ان سے مشورے بھی کریں گے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا کیا موقف ہے، یہ مصالحت چاہتے ہیں، مفاہمت چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی راستہ نکالا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ حکومت ایسا نہیں چاہتی کہ نون لیگ کی کوئی ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے ہو، کیونکہ پھر اس میں حکومت کی پوزیشن کہیں کوئی کمزور ہوتی نظر آتی ہے اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ بالکل، ظاہر ہے حکومت اس پہ اسی لیے رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ یا تو وہ ڈیل ہو نہ پائے، اور اگر ڈیل ہو تو ایکسپوز ہو جائے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی کرٹیسزم ہو اور شہباز شریف پر بھی کرٹیسزم ہو۔
صحیح. اور اب ظاہر ہے سہیل صاحب، اب جس طرح پی ڈی ایم ایک بار پھر متحرک ہو رہی ہے، رمضان میں ہم نے دیکھا بڑے معاملات ٹھنڈے ہو گئے تھے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور اے این پی نے جو کچھ کیا، پی ڈی ایم سے وہ تقریباً علیحدہ ہی ہو گئے. پی ڈی ایم والوں خود مولانا صاحب نے اور نون لیگ نے بھی ان کو نکال دیا ہے. اب کیا لگتا ہے دوبارہ یہ اتحاد برقرار رہ پائے گا؟ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں، لاجیکلی اگر ہم دلیل سے سوچیں، منطق سے سوچیں، تو ظاہر یہ اتحاد برقرار رہنا چاہیے. لیکن چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، چھوٹے چھوٹے اختلافات نے اس اتحاد کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے. بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب تک یہ گورنمنٹ موجود ہے اور اس گورنمنٹ کا دونوں جماعتوں پر دباؤ موجود ہے، اس وقت تک انہیں اکٹھا رہنا چاہیے تھا. دیکھیں، پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی گرفتار ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمات ہو رہے ہیں. نون لیگ کے لوگ بھی گرفتار ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمات ہو رہے ہیں. تو اس لیے انہیں کم از کم ایک مشترکہ دشمن کی خاطر ہی اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے تھا. لیکن آپس کی لڑائیاں اور بازی جو ہے وہ بار بار تنگ کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی عقل جو ہے یا دانش جو ہے وہ پرویل کرے گی، اور یہ پھر کسی نہ کسی چاہے کمزور دھاگے کی شکل میں ہی پھر بن جائیں گے آپس میں. سہیل صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، ظاہر ہے نہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ اس وقت پی ڈی ایم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. اب یہ لچک کا مظاہرہ کس طرف سے ہونا چاہیے؟ پیپلز پارٹی نے ایک چھوٹے سے سیاسی فائدے کے لیے، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں اندھیرے میں رکھا، اور گیلانی صاحب کو انہوں نے وہاں پر نامزد کروا دیا سینٹ میں. اب کیا سمجھتے ہیں آپ، پیپلز پارٹی کو ایک سٹیپ پیچھے ہونا چاہیے، یا پھر پی ڈی ایم والوں کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، نون لیگ اور مولانا صاحب ان کو موقع دیں؟ میری نظر میں تو دونوں کو ہی پیچھے ہٹنا چاہیے، اور میری نظر میں دونوں کو ایک دوسرے سے معذرت کرنی چاہیے. تو بڑا آسان ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ایگو کا مسئلہ بنا لے کہ کون پیچھے ہٹے اور کون نہ ہٹے. اس کی بجائے اگر دونوں پیچھے ہٹیں تو زیادہ سپیس نکل آئے گی اور زیادہ آسان ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا. اور صاحب، اس وقت پیچھے نہ ہٹنا کیا کوئی انا کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بھی کہیں اندرون خانہ کوئی معاملات چل رہے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کہیں کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی سافٹ کارنر پیپلز پارٹی طاقتوروں کے دلوں میں بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ڈیفینیٹلی موجود ہے کہ وہ سسٹم سے نکلنا نہیں چاہتی، وہ استعفے نہیں دینا چاہتی، وہ سندھ گورنمنٹ نہیں چھوڑنا چاہتی. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ نون کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی یہ جو مجبوری ہے، اس کو سمجھتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے چلا جائے. اگر آپ انہیں یہ مجبور کریں کہ آپ استعفے دیں، آپ حکومت چھوڑ دیں، تو میرا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اگر فرض کریں نون لیگ کی حکومت ہوتی پنجاب میں، تو کیا انہوں نے چھوڑ دینی تھی؟ انہوں نے بھی نہیں چھوڑنی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ سندھ والی حکومت چھوڑیں گے پیپلز پارٹی والے، تو ان کی جگہ ان کے مخالف آ کر بیٹھ جائیں گے، تو انہیں کیا اس کا فائدہ ہوا؟ صحیح. اور سہیل صاحب، 7 سیٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی بہت پر اعتماد ہے کہ وہ پنجاب میں عدم اعتماد لا سکتی ہے اور اس کو کامیاب بھی کروا سکتی ہے. پھر یہ 100 سے زائد سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود نون لیگ اس پر کیوں راضی نہیں ہو رہی؟ کیا پریکٹیکلی عملی طور پر آپ کو ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا؟ پھر پیپلز پارٹی کی پر اعتماد ہونے کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیں، پیپلز پارٹی خود تو تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کر سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ نون بھی ساتھ آئے اور کاف بھی ساتھ آئے، اور پھر پیپلز پارٹی بھی ہو. یہ 3 جماعتیں ہوں گی تو پھر جا کے کہیں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے. اور نون کو ڈر یہ ہے کہ تحریک اگر کاف لیگ آ گئی، اگر چودھری پرویز الہی چیف منسٹر بن گئے، تو نون کی جگہ بھی سکڑ جائے گی. اور وہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ نون کی جگہ سکڑے. وہ چاہتے ہیں کہ یا تو ان کا بندہ آئے یا پھر یہی رہے جو کہ بزدار صاحب ہے. صحیح. تو پھر اگر بزدار صاحب ہی رہیں اور نون یہی چاہتی ہے، تو پھر وہ جو تحریک کا مقصد ہے سہیل صاحب، پھر وہ اس مقصد میں اور اس بات میں تو ایک بڑا تضاد نہیں نظر آ رہا کہ بزدار صاحب اپنے 5 سال پورے کریں اور پھر نون حکومت کو گرانے کی تحریک کا حصہ بھی بنی رہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہر ایک پارٹی کے اندر تضادات تو موجود ہیں. نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی کی حکومت آ گئی وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگی. اس کی بجائے بزدار جو ہے، بزدار صاحب کی حکومت اتنی نقصان دہ نہیں، نہ اتنی اس کی پرفارمنس ہے، تو وہ الیکشن میں ہم اگلا آسانی سے انہیں گرا لیں گے. لیکن اگر پرویز الہی آ گیا ہے تو ظاہر ہے انہیں گرانا مشکل ہوگا. تو یہ نون لیگ کا تجزیہ ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح چودھری پرویز الہی کو چاہے قیادت دے دیں، لیکن آپ پنجاب کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لے آئیں. ان کا یہ نقطۂ نظر ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।